بھی نماز پڑھ رہا ہے، ان کے خیالات بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل پھر بھی حاضر نہیں ہے. دل پھر بھی حاضر نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے اس کا جسم بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خیالات بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا دل بھی حاضر ہے. اس کا دل بھی حاضر ہے. جب اس کا دل حاضر ہوتا ہے تو پھر اس پر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں اس نماز کے اندر یا اس ذکر کے اندر یا جس کام کی طرف وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے تو جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں میں نے پہلے بیان کیا وہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یکسو اور حضور قلبی کے ساتھ توجہ فرمائی تو اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. حالانکہ در و دیوار موجود تھے، پہاڑ موجود تھے، درخت موجود تھے، صحرا موجود تھے، لیکن ایسا تھا کہ جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے زمین پیش کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اوقات اور دوسری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ روحانی کیفیات ہے. تو بصیرت کے ذریعے یہ فرق ہے ہمارے علماء کرام میں. آج جو فرقہ واریت جنم لے چکی ہے جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بصارت تو ہے مگر بصیرت نہیں ہے. اگر ہم پہلے صاحب بصیرت بنے، اپنے قلب کی آنکھوں کو دیکھنے والا بنا دیں تو پھر اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو یہ اختلافات باقی نہیں رہیں گے. یہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے جو اختلافات ہیں وہ ہمارے سامنے ختم ہو جائیں گے. دل کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ کیا کیا دیکھتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں قلب کے متعلق کہ اس کے 3 حرف ہیں. تو ایک مقام ہے جس کو غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام سر، جو 24 گھنٹے اللہ کے سامنے رہتا ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اللہ کی تجلی، اللہ رب العزت کا اشارہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ اس کے قلب کے اندر اڈیل دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ القاء کیا گیا کہ خارجہ کی بیٹی کے پیٹ کے اندر ایک اور بچی ہے، یعنی آپ کی ایک اور شہزادی ہے. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے بعد میں آپ کی بیٹی پیدا ہو. یہ القاء، یہ الہام صحابہ کرام کو بھی ہوتا تھا، غیر نبیوں کو یہ الہام ہوتا ہے، نبیوں اور رسولوں پر وہی ہوتی ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نور انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی علامت بتائیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کیسے اس بندے کے دل کے اندر نور داخل ہو چکا ہے اور کس طریقے سے ہم پر کے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کے گھر سے اس کی لا تعلقی ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور موت سے پہلے وہ تیار ہو جاتا ہے مرنے کے لیے. یہ 3 علامات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب نور قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، فراخ ہو جاتا ہے. اس قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں روشن کر دیتا ہے، ایسے ایسے الہام کرتا ہے، ایسے ایسے پیغام، ایسے ایسے راز منکشف کرتا ہے جو دوسرا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اس کی 3 علامات ہیں کہ دھوکے کے گھر سے اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے راہبوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا کہ رہبانیت اختیار کی اور اپنے جو علاقے ہیں ان کو چھوڑ کر جنگلوں میں آباد ہو گئے. اسلام نے رہبانیت کی اجازت دی. ایک طریقہ یہ ہے مگر یہ غلط طریقہ ہے رہبانیت کا، اسلام اس سے منع کرتا ہے. دوسرا طریقہ وہ ہے جو آج کل بھی کرتے ہیں، اس کو زہد کہتے ہیں. زہد یعنی اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص مقام بنا لینا، ایک جگہ بنا لینا جہاں ذکر اذکار کرنا، اپنے بیوی بچوں سے بچ کر نکل کر وہاں پر عام مخلوق سے کم ملنا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگرچہ یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ رہبانیت غلط ہے
اس میں کم از کم وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں میں ان کے ساتھ تو موجود ہے، آبادی کے اندر موجود ہے، یہ اس سے بہتر ہے، مگر یہ بھی روحانیت سے بہت دور ہے۔ اصل روحانیت یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، اولادوں کے اندر چلے پھرے، اور چلے پھرتے ہوئے بھی ان کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف ایک سیکنڈ بھی اس سے غافل نہ ہو، متوجہ رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اصل سنت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، اپنے بیچ بچوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، کفار کے پاس جاتے تھے، جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے پاس بھی جاتے تھے، مگر آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بات آپ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علیحدگی اختیار فرمائی کہ سب لوگوں کے اندر موجود ہے، موجود ہو کر بھی سب لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، مگر اپنے رب سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کیفیت کو چمکانے کے لیے، مزید اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیل کے کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، لام یہ لام، ٹھیک ہے، 3 حرف ہیں، 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجوید میں یہ کو یا کہا جاتا ہے، بغیر تجوید کی یہ کہا جاتا ہے، 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ ازواج مطہرات کے لیے، اور ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیتے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روحانی کیفیت پہلے سے زیادہ روحانی کیفیت بڑھ جایا کرتی تھی۔ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا، بتایا آپ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک دن میں تمہارے لیے بہت سارے کام کہا ہے، دوست احباب سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، کفار کو ملنا ہے، ہر طرح کے کام کرنے، لیکن پھر رات کو کیا فرمایا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ اسی صورت مزمل کی یہ ابتدائی آیا کہ جب آپ دن کو فارغ ہو جائیں، رات آ جائے، تو پھر تھوڑی دیر ترائی اختیار کر لیں، تھوڑی دیر عبادت و ریاضت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مخلوق کے ساتھ ملتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، تو میرے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک حجاب قائم ہو جاتا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک روایت میں آتا ہے میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس کے بعد وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بصیرت کی بات۔ تو اگر ہم پہلے صاحب بصیرت بنے تو پھر جو ہمارے معاملات ہیں ان میں یہ اختلافات بھی ختم ہو جائے گا، اور حقیقی روحانیت آئے گی۔ اس کے بعد جو ہم علم شریعت ہے اس کو لیں تو پھر نہ اختلافات باقی رہیں گے، نہ فرقہ واریت باقی رہے گی، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہیں، نفسانی بیماری ہیں، یا روحانی بیماری ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بتائی کہ علیحدگی، دھوکے کے کار سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کی گھر کی طرف رجوع کرنا۔ وہ کون سا ہے؟ جو آخرت کا گھر ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی طرف رجوع رہنا۔ یعنی وہ چال بندوں میں رہا ہے، اس کا دل، اس کا جسم یہاں چل رہا ہے، اس کا دل آخرت کی طرف اٹکا ہوا ہے، اس کے دل کی توجہ ادھر ہے۔ اور مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے لیے تیار رہنا۔ اللہ مبارک لی فی الموت فوی ما بعد الموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس سے بڑا حساب نہیں لیا جائے گا مرنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اللہ مبارک لی فی الموت، جو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار موت میں برکت عطا فرما، وفی ما بعد الموت، اور جو موت کے بعد میرے حالات ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما، اسے حساب میں لیا جائے۔ موت کو یاد رکھنا کیا ہے؟ موت کو جب بندہ یاد رکھتا ہے، موت سے پہلے تیار رہتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ موت کے کتنے حرف ہیں؟ موت کی لفظ کے کتنے حرف؟ 3 حرف ہیں۔ 3 چیزیں اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔
جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کی محبت غالب آ جاتی ہے، اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تیسرا غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان کے اندر غرور اور تکبر ہے نا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں ہیں، اس میں پھنسے ہوئی ہیں، کبھی کدھر جانا ہے کبھی کدھر جانا ہے۔ یہ محبت اس حد تک ہم نے اپنے اوپر بھوگے ہوئی ہے، اپنی بیوی بچوں کی، اپنی مال و دولت کی۔ اللہ اس کا رسول اس سے منع نہیں کرتا، مگر اس کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے، اور اس حق میں مبتلا ہو کر خدا کو نہ بھلا دیا جائے، اسلام کو جو ہے وہ نہ چھوڑ دیا جائے۔ تو موت کے لیے کیا ہے؟ موت سے پہلے تیار رکھنا۔ اسی لیے اولیاء اللہ موت کا مراقبہ کرواتے ہیں۔ موت کا کیا کرواتے ہیں؟ مراقبہ کرواتے ہیں۔ اس کو آپ مراقبہ قبر بھی کہہ سکتے ہیں، مراقبہ موت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا آج آپ کو تھوڑا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے تمام ساتھیوں نے۔ جو طریقہ کار آپ کے ورد و وظائف تو چل رہے ہیں پہلے ہی، تو مراقبہ موت یا مراقبہ قبر وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جیسے کئی دفعہ آپ گئے ہوں گے قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے بندوں کو دیکھا ہوگا، تو جب آپ چارپائی پر جائیں تو پھر آپ اسی طرح جس طرح لیٹتے ہیں اسی طرح لیٹے جس طرح مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور یوں گمان کریں کہ آپ کے اوپر سفید کفن ڈالا گیا ہے اور آپ قبر کے اندر ہیں، نہ آپ کے اب نہ آپ کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، اور اسی قبر کی کیفیت کو آپ تصور میں لائیں کہ آپ کے دائیں طرف بھی دیوار ہے، بائیں طرف بھی دیوار ہے، پاؤں کی طرف بھی دیوار ہے، سر کی طرف بھی۔ اوپر دفن کرنے والے جو میرے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، انہوں نے اوپر سے پتھر ڈال دیے، قبر کے اوپر کیا کر دیے؟ پتھر ڈال دیے، اور یہ میرا آخری وقت ہے، وہ مجھ سے جدا ہو چکے ہیں، میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ اور اس وقت لیٹ کر وہ کیا کرے؟ پہلے یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا محمد نبی ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام کے دین جو ہے وہ ہونے پر راضی ہوں، وہ بھی محمد نبی ورسولہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ دعا پڑھ کے پھر اس کے بعد دعا پڑھے سونے کی، اللہم بسمک اموت واحیا۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ وہ یہ دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد پھر جو آپ کا اپنا ذکر ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے روٹین میں جو چل رہا ہوتا ہے، وہ ذکر آپ نے پڑھنا اسی طرح زبان روک کر۔ مراقبہ زبان روک کر کرتے ہیں، پہلے آپ کو ترتیب بتائی ہوئی ہے کہ مراقبہ کس طرح کرنا ہے، ذہن میں اور دل میں کرنا ہے، زبان حرکت نہ کرے، زبان روک کر آپ اپنا ذکر شروع کر دیں، اور اسی طرف دائیں طرف رخ کریں، قبلہ کی طرف جس طرح رخ کروایا جاتا ہے اسی طرح آپ اپنے دائیں طرف رخ کریں، اور اسی طرح سیدھا سٹریٹ لیٹ کر دونوں ہاتھ ساتھ رکھیں بالکل ایسے، اور یہ گمان کریں کہ میرے اوپر سفید کفن ہے، میرے ادھر بھی قبر ہے ساری، میں قبر کے اندر لیٹا ہوں، سب چلے گئے، اوپر سے قبر بند ہو، میں تنہا رہ گیا۔ اس وقت یہ دعا پڑھ کے، یہ سونے کی دعا پڑھ کے اپنے ورد و وظائف کو جاری رکھیں، تصور میں دل میں یہ کریں، چاہے وہ 1 منٹ ہو جائے، 2 منٹ ہو جائے یا 3 منٹ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دائیں طرف جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی سنت کے مطابق لیٹ جانا، اس کے بعد لیٹ کر آپ سو جائیں۔ یہ روزانہ کریں، یہ روزانہ جب بھی آپ سوئیں، دن کو سوئیں رات کو سوئیں، موت سے پہلے تیار ہوں۔ میں نے اس کی 3 علامات بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جب نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کشادہ ہو جاتا ہے، فراغ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات کیا ہے؟ کہ دھوکہ دینے والے گھر سے علیحدگی اختیار کر لینا، اور اس کی میں نے 3 قسمیں آپ کو بتا دی کہ ایک وہ طریقہ ہے جو غلط طریقہ ہے جس کو عیسائیوں نے اختیار کیا، رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ آبادی کو چھوڑ کر علاقوں سے باہر چلا جانا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو مسلمانوں نے اختیار کیا، اس کو زہد کہتے ہیں، اگرچہ یہ اس سے بہتر ہے مگر معرفت سے بہت دور ہے۔ اصل طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ وہ لوگوں کے اندر چلے پھرے اور اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، چل رہا ہے تب بھی، بیٹھا ہے تب بھی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، وہ ذکر بھی کر رہا ہے اور فکر بھی کر رہا ہے، کھڑے بیٹھے بھی، چلتے ہوئے بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے، دوست احباب کے ساتھ